وہ کیا چیز ہے جو اللہ کو معلوم نہیں؟ ایک مشکل سوال جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا۔ کافر نے ایک سوال لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ حیران رہ گئے، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہودیوں کا ایک مشہور واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک روز چند یہودی علماء مدینے میں آئے۔ وہ آپ کا علم آزمانا چاہتے تھے اور چاہتے تھے کہ کسی طرح آپ کو سب کے سامنے لاجواب کر کے اپنی برتری جتائیں۔ وہ مسجد میں داخل ہوئے، لوگ بیٹھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اپنے کام میں مصروف تھے۔ یہودیوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور ان میں سے ایک آگے بڑھ کر بولا، اے علی، ہم تم سے 3 سوال کریں گے۔ اگر تم نے جواب نہ دیا تو سمجھیں گے کہ تمہاری شہرت بے سبب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکون سے سر اٹھایا اور فرمایا، پوچھو، علم چھپانے کے لیے نہیں ہوتا۔ پہلا یہودی بولا، بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو ہر جگہ ہے مگر کہیں نظر نہیں آتی؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ سوال سب کو حیران کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا، ہوا۔ یہودی کے چہرے پر حیرت دوڑ گئی۔ دوسرے نے جلدی سے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جو پیدا بھی ہوتی ہے، مرتی بھی ہے مگر اسے قبر نہیں ملتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دن جب طلوع ہوتا ہے تو پیدا ہوتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو مر جاتا ہے مگر اس کی قبر نہیں۔ مجلس میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ اب یہودیوں کو اپنی ہار نظر آنے لگی تھی، مگر ان کا سردار آگے بڑھا۔ اس نے سوچ سمجھ کر ایک سخت سوال تیار کیا تھا۔ وہ بولا، اے علی، یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جس کی جڑ نہیں مگر پھل دیتا ہے؟ اگر تم نے اس کا جواب نہ دیا تو ہم مان لیں گے کہ تم صرف لوگوں میں نام رکھتے ہو، حقیقت میں علم نہیں رکھتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر فرمایا، وہ درخت وہم ہے، انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں مگر اس کا پھل خوف، کمزوری اور انتشار کی صورت میں نکلتا ہے۔ مجلس میں ایسا سکوت چھا گیا کہ جیسے وقت رک گیا ہو۔ یہودی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے، کیونکہ وہم کو درخت کی مثال میں باندھ دینا ایسی حکمت تھی جو انسانی عقل کو ہلا دے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا، علم وہ ہے جو دل کو کھول دے اور وہم وہ ہے جو دل کو بند کر دے۔ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے تاکہ وہ وہم کو نہ پھیلائے، تاکہ سمجھ کی روشنی سے زندگی گزارے۔ یہ بات یہودیوں کے دل پر ایسی لگی کہ ان کے پاس نہ اعتراض رہا نہ سوال۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ جس شخص کی زبان سے حکمت یوں بہہ رہی ہو اس کے سامنے چیلنج کرنا خود اپنی کمزوری ظاہر کرنا تھا۔ وہ آئے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرمندہ کرنے کے لیے، لیکن پلٹے وقت خود شرمندہ تھے، اور لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ علی وہ ہیں جن کے سامنے بڑے بڑے اہل علم بھی سر جھکا دیتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ مدینے میں ایک یہودی عالم اپنی عقل و چالاکی کے سبب مشہور تھا۔ لوگ اسے مشکل سوالات کرنے والا شخص سمجھتے تھے۔ اس نے سنا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے دنیا میں بے مثال ہیں، اور آپ کے پاس ایسے ایسے سوال آتے ہیں جن کا جواب کوئی اور نہیں دے پاتا۔ یہودی نے دل میں ٹھان لی کہ آج علی کو کسی نہ کسی سوال میں پھنسا کر چھوڑوں گا۔ وہ مسجد میں آیا، لوگ بیٹھے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضا کے ایک معاملے کا فیصلہ فرما رہے تھے۔ فیصلہ اتنا عجیب تھا کہ سننے والوں کی عقل دنگ رہ گئی۔ وہ یہ تھا کہ 2 افراد ایک ہی گھوڑے پر دعویٰ کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو گھوڑے کے پیچھے سے پکڑ کر کھینچنے کا حکم دیا۔ جس کی طرف گھوڑا تھوڑا بھی جھکتا وہی اصل مالک قرار دیا جاتا، کیونکہ جانور اپنے مالک کی مہک جانتا ہے۔ واقعی گھوڑا ایک طرف جھکا اور فیصلہ ہو گیا۔ سب حیرت میں ڈوب گئے۔ یہودی خاموش نہ رہ سکا، آگے بڑھ کر بولا، اے علی،
تم نے گھوڑے کا فیصلہ کر دیا، مگر میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا عدل ہے جس میں فیصلہ ہوتا ہے مگر کسی کو سزا نہیں ملتی؟ وہ سمجھتا تھا کہ یہ ایسا سوال ہے جس کا تعلق فلسفے سے ہے اور شاید جواب نہ مل سکے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، وہ عدل اللہ کا ہے جب بندے کے دل میں نیت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ نیت کا فیصلہ کیا جاتا ہے مگر اس نیت پر جب تک عمل نہ ہو کسی کو سزا نہیں ملتی۔ یہودی چونک گیا مگر پھر ہارا نہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اے علی یہ بتاؤ کہ وہ کون سا جرم ہے جس کی سزا کرنے والے کو ہی ملتی ہے، نہ کہ جس پر جرم کیا جائے؟ حضرت علی نے فوراً جواب دیا، ظلم۔ ظالم خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے کیونکہ اس کا انجام اسی کے سامنے آتا ہے۔ مظلوم کو تو اللہ اٹھا لیتا ہے اور اسے بدلے میں بلند مرتبہ دیتا ہے۔ لوگ سبحان اللہ کہنے لگے۔ یہودی کا غرور کم ہونے لگا مگر وہ پھر بھی اڑا رہا۔ اس نے کہا، یہ بتاؤ وہ کون سا فیصلہ ہے جس میں گواہوں کی ضرورت نہیں، کسی دلیل کی ضرورت نہیں اور نہ کوئی قاضی بیٹھتا ہے مگر فیصلہ پھر بھی سچا ہوتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، موت کا فیصلہ۔ نہ گواہ چاہیے، نہ قاضی، نہ کوئی دلیل مانگتا ہے، نہ کوئی تاخیر ہوتی ہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ خود کرتا ہے اور اس میں کبھی غلطی نہیں ہوتی۔ یہودیوں پر جیسے بجلی گری، ان کا عالم خاموش کھڑا رہ گیا کیونکہ ہر جواب حکمت کے ایسے دروازے کھول رہا تھا جن کی اس نے کبھی توقع نہ کی تھی۔ اس کے باوجود اس نے آخری سوال پوچھا تاکہ اپنی عزت بچا سکے۔ وہ بولا، اے علی وہ کون سا فیصلہ ہے جو انسان خود اپنے لیے کرتا ہے مگر دنیا اسے دیکھ کر نہیں پاتی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، توبہ کا فیصلہ۔ جب بندہ اپنے گناہوں سے شرمندہ ہو کر دل میں فیصلہ کرتا ہے کہ آج سے سیدھا راستہ اختیار کروں گا، تو یہ فیصلہ اس کے دل میں ہوتا ہے۔ نہ دنیا دیکھتی ہے، نہ لوگ جانتے ہیں مگر اللہ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہودی کی آنکھیں بدل گئیں، اس کا غرور پگھل گیا۔ وہ بولا، اے علی آج میں جان گیا کہ علم وہ نہیں جو کتابیں پڑھ کر آئے، علم وہ ہے جو دل میں اترے اور زبان پر نور بن کر نکلے۔ تمہارا رب تمہیں وہ فہم دے رہا ہے جو اس دنیا میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ وہ آیا تھا چیلنج کرنے مگر جاتے ہوئے نظریں جھکا کر واپس گیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی کے فیصلے صرف دنیا کے قوانین کے فیصلے نہ تھے بلکہ دلوں کی کیفیتوں کے بھی فیصلے تھے، جن میں حکمت، عدل اور نور ایک ساتھ نظر آتا تھا۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کے حل کرنے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہوں۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ قیصر روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کے پاس بھیجے۔ سوالات ایسے تھے کہ جن کا جواب قیصر روم میں بھی کسی کے پاس نہ تھا۔ ان سوالات کا مقصد صرف مسلمانوں کو شرمندہ کرنا تھا تاکہ مسلمان اپنے دین سے متنفر ہو جائیں۔ چنانچہ مسجد نبوی میں عظیم صحابیوں کی محفل جمی ہوئی تھی۔ قیصر روم کا قاصد آیا اور خط پڑھنا شروع کیا۔ خط کی تحریر کچھ یوں تھی کہ بادشاہ روم نے لکھا تھا کہ یہ خط ہے بادشاہ قیصر روم بنی الاصغر کا، وقت کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف، کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجئے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے سب بال ہی بال ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ اور وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو شکم میں مادر میں نہیں؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لے سکتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لے سکتی؟ ناقوس کی آواز کا معنی کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس میں ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟
وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کے برتن جن میں مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوں گی، لیکن ان میں ذرہ بھر کمی واقع نہیں ہوگی، دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ حضرت عمر نے خط پڑھتے ہی فرمایا کہ اس کا جواب تو صرف برادر رسول باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ خط ان کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے، خدا نہ کسی کی اولاد ہے نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہیں وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہے وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ صرف حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیز جو شکم مادر میں نہیں رہی 5 یہ ہیں: نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام، نمبر 2 حضرت حوا علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا دمبا، نمبر 4 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، اور نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کے معنی یہ ہیں: حق ہے، ٹھہرو ٹھہرو، خدا عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ کوہ طور پر وہ پرندہ جس نے 1 مرتبہ پرواز کی تھی، دریائے نیل کی سرزمین پر سورج ایک بار چمکا ہے، جس جگہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک مار کر رستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جس کو اگر تیز رفتار کے ساتھ بھی چلوں تو 100 سال تک بھی پار نہیں کر سکتا، وہ شجر توبہ کا درخت ہے جس کی شاخ جنت کے ہر محل میں جاتی ہے۔ دنیا میں اس کی مثال سورج ہے کہ جس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جاتی ہے۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا تھا وہ درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کی بیل اگاتے ہیں۔ جنت کے برتن میں بے شمار قسم کے انعامات ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گے۔ ان کی مثال ہم دنیا میں مرغی کے انڈے کی لے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں پانی شامل ہوتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے ملتے نہیں۔ جنت میں وہ سیب عطا کیا جائے گا، اس سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سیب سے کیڑا باہر نکلتا ہے، لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں وہ صرف اور صرف مومن کو عطا کی جائے گی، وہ کھجور کا میوہ ہے، جسے آخرت میں صرف مومن ہی کھا سکے گا، جبکہ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں یکساں استعمال کر سکتے ہیں۔ جنت کی چابیاں کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ خط بادشاہ روم کو ملا، اس نے خط کو پڑھ کر کہا کہ میرے سوالات کے جواب صرف اور صرف خاندان رسول سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر دریافت کیا کہ یہ جواب کس اعلیٰ ہستی نے دیے ہیں۔ ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کیا ہوا خط مل گیا ہے، اور پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اہل بیت ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ ہیں، آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا کہ میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے مذہب اور دین کی مزید معلومات بھیجیں۔ میں خاص طور پر روح کی وضاحت چاہتا ہوں، جس کا ذکر خدا تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں کیا ہے۔ اے نبی، لوگ روح کے بارے میں تجھ سے پوچھتے ہیں، تم انہیں بتا دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ یہ روح کیا چیز ہے؟ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جواباً خط میں لکھا، معباد روح ایک نورانی نقطہ ہے اور ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔
اور یہی روح ہی اصل میں ہر چیز کا سبب زندگی ہے، اور ہر روح جاندار کے پاس ایک وقت مقررہ تک امانت ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔